نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، گڑبڑ کرے گا، اس کو بند کر دیں. تھوڑا قریب آ جائیں آپ لوگ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں خالق کائنات ہمارا آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج یوم وصال مبارک ہے. سیدۃ النساء اہل الجنہ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کی نسبت سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور انہی کی شان، انہی کی عظمت پر چند باتیں آپ کی نظر کرنی ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ اللہ کو یاد اس طرح کرو کہ تم دنیا کو بھول جاؤ. پہلے دنیا سے نکل جاؤ، پھر خود سے دنیا کو نکال دو. پہلے دنیا سے کٹ جاؤ، پھر خود سے دنیا کو کاٹ دو. اس انداز سے اپنے رب کا ذکر کیجیے. کم و بیش 135 القابات آئے ہیں. کتنے بولیے؟ 135 القابات آئے ہیں آپ کے تفاسیر کی کتب میں، احادیث کی کتب میں. ان میں سے ایک نام آپ کا بطول ہے. ان میں سے آپ کا ایک لقب پاک ہے بطول. کیا ہے بولیے؟ بطول. اس لقب بطول کا ذکر خود قرآن پاک میں آیا ہے. اللہ نے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، پہلے خود دنیا سے نکل جائیں، پھر خود سے بھی دنیا کو نکال دیں. کائنات کے اندر ایسا وجود، ایسی ہستی، ایسی ذات کہ جو دنیا سے نکل گئی، دنیا سے کٹ گئی، وہ بھی کوئی مقام تبتل ملا لیکن تبتیل نہ ملا. ایک وجود ایسا ہے جو گھرانہ مصطفیٰ میں آیا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ہستی ایسی ہے، ان دونوں شانے ملے، اس ہستی کو بطول کہتے ہیں. اس ہستی کو بطول کہتے ہیں. مقام تبتل پر خود دنیا سے یوں ہے یا حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی اور ایک ہی سجدے میں رات گزر جاتی. پھر بطول کو تبتیل کا وہ فیض ملا، اپنے من میں دنیا کی کسی خواہش کو نہیں پالا. مولا تو فرماتے ہیں کہ جس نے زندگی میں کبھی اپنی خواہش کا مجھ سے اظہار نہ کیا ہو، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے نزدیک مارج البحرین سے مراد ایک ولایت علی کا سمندر ہے اور ایک عمل شریعت سیدہ فاطمہ الزہرا کا سمندر ہے سلام اللہ علیہ. بظاہر اس سے پانیوں کے سمندر بھی مراد ہے، وہ ایک معنی ہے. اور قرآن پاک کے ایک ایک حرف کے، ایک ایک لفظ کے
سینکڑوں سینکڑوں معنی بھی ہو سکتے ہیں۔ عربی زبان اتنی وسیع ہے کہ روئے زمین کی کوئی زبان اتنی وسعت والی نہیں ہے۔ اور عربی زبان کیوں زیادہ وسیع ہے ساری کائنات میں؟ اس لیے کہ زبان عربی کا تعلق محمد عربی کے ساتھ جڑ گیا۔ یبغیان، ان دونوں سمندروں کے درمیان ایک برزخ ہے، ایک پردہ ہے، ایک حجاب ہے، ایک نقاب ہے۔ بینہما برزخن، برزخ عربی میں پردے کو کہتے ہیں، برزخ عربی میں حجاب کو کہتے ہیں۔ تو کس چیز کا پردہ تھا؟ اب دیکھیے، آپ نیٹ پہ جائیں تو آپ کو دو پانیوں کے سمندر بھی ملتے ہوئے فرماتا ہے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ ان دونوں سمندر ہیں جن کی شہادت زہر سے ہوئی، وہ امام حسن مجتبی ہے، اور جن کا کربلا میں خون بہایا گیا۔ مرجان سے مراد امام حسین علیہ السلام کی، سیدہ پاک اور مولا کائنات کی ملاقات سے اللہ نے دو نگینے پیدا کیے، ایک امام حسن ہے، دوسرے بولیے امام حسین علیہ السلام۔ تو مارا جل بحرین، دو سمندر، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نزدیک ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا علم و معرفت و آگہی مولا علی کا سمندر ہے، اور ایک معرفت و آگہی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا سمندر۔ نکاح سے پہلے بینہما برزخ، ان کے درمیان حیا کا پردہ تھا، ان کے درمیان ادب کا پردہ تھا، ان کے درمیان اللہ کی حدود کا پردہ تھا۔ ایک سمندر حضرت ابو طالب کے گھر بہتا تھا، اور ایک سمندر محمد مصطفیٰ کے گھر بہتا تھا۔ نکاح سے پہلے یہ دونوں سمندر اپنی سمت میں جدا جدا بہتے تھے۔ ادھر شن چل پڑے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے گھر کی طرف۔ شیخین سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ ادھر شیخین چل پڑے اور ادھر آسمانوں سے جبریل مصطفیٰ کے در کی طرف چل پڑے۔ صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے جا کر مولا علی سے کہا کہ علی، لگتا ہے کہ مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ آپ کے لیے حضور سے بیٹی کا رشتہ مانگو۔ مولا علی رو پڑے۔ علی کے دامن میں ایسا کیا ہے؟ نبی کے جگر کا ٹکڑا مانگو۔ آنکھوں میں نیر آ گئے، آنکھوں میں آنسوں کی برسات جاری ہو گئی۔ شیخین کے اصرار پر وہ گھر سے نکل پڑے۔ ادھر سے جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں پہنچ چکے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، علی اور فاطمہ کے سمندر اللہ نے آسمانوں پر ملا دیے، مصطفیٰ آپ زمین پر ملا دیے۔ مولا علی شیر خدا مسجد نبوی کے صحن میں شرمیلے انداز سے نگاہیں جھکا کے بیٹھ گئے۔ ابھی بیٹھے ہی تھے کہ چیک کا پردہ ہٹا، مصطفیٰ بھی باہر آ گئے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی، آج نگاہیں جھکا کے شرمیلے انداز سے بیٹھتے ہو، تیرے بیٹھنے کا انداز بتاتا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کا رشتہ مانگنے آئے۔ دلوں کے راز جاننے والے نبی، غیب کی خبریں جاننے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دل کی کائنات علی دیکھ لی تو پھر مولا علی شیر خدا نے نگاہ اٹھا کے عرض کیا، آقا آنکھیں بھیگی ہوئی، آقا علی کے دامن میں ایسا کیا ہے کہ مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا مانگے؟ تاجدار کائنات نے فرمایا علی مبارک ہو، تیرا ایک جوڑا خدا نے ملا دیا، ایک جوڑا مصطفیٰ ملا دیا۔ ارے تکبیر، ارے رسالت، ارے حیدری۔ آپ نے یہ تو سنا ہوگا نا کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، بولیے سنا تھا؟ میرے اور آپ کے جوڑے
اس کو خیالن کہا جاتا ہے، اس کو تصورن کہا جاتا ہے، ان کو اس خیال سے کہا جاتا ہے جیسے روحیں آپس میں مل گئی، روح سے مل گئی، لیکن عملی نکاح میرا اور آپ کا جنت میں نہیں ہوا، پریکٹیکل ملاقات ہماری میاں بیوی کے طور پر آسمانوں پر ہماری نہیں ہوئی، یہ خیالن کہہ دیا جاتا ہے، اللہ کو اس ارادہ شیئن کے تحت کہہ دیا جاتا ہے، اللہ کی شان قدرت کے تحت کہا جاتا ہے، اور جیسے روح سے ملاقات کرتی ہے، جیسے قسمت اور مقدر کے فیصلے لکھے جاتے ہیں، جیسے لوح محفوظ کے فیصلے وہاں پر طے ہوتے ہیں، اللہ کے فیصلے کو کہا جاتا ہے، لیکن عملاً پریکٹیکلی اگر کسی کا جوڑا آسمانوں پر ملا ہے، یا وہ مصطفیٰ کی بیٹی ہے یا حضرت ابو طالب کا بیٹا، علی و زہرا پاک علیہ السلام کے جوڑے، اس لیے فرمایا کہ نکاح سے پہلے حیا کا پردہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی پاس کچھ ہے؟ عرض کیا حضور ایک گھوڑا ہے اور ایک زرہ ہے، اس کے علاوہ علی کے دامن میں اور کچھ بھی نہیں۔ تاجدار کائنات نے فرمایا علی گھوڑا جنگ کے لیے رکھ لو، زرہ بیچ دو، اللہ کو منظور ہوا تو زرہ پھر مل جائے گی، وہ دفاع کے لیے زرہ ہوتی، زرہ بیچنے کے لیے جب سیل آؤٹ کے لیے لگا دی بطور سیل، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے سب سے بڑھ کر جس نے اس کی قیمت لگائی وہ سیدنا عثمان غنی ذو النورین۔ اب دیکھیں نکاح ہو رہا ہے اور دوست سربالے بنتے ہیں، یار دوست اس نکاح کی تقریب میں شرکت کرتے ہیں، گفٹ لاتے ہیں، تحفے لاتے ہیں۔ شیخین نے مولا علی کو نکاح کے لیے تیار کیا۔ نکاح کی اس تقریب ابتدائی میں صدیق اکبر بھی شامل ہو گئے، اور بولو سیدنا فاروق اعظم بھی شامل ہو گئے، رہ گئے تھے عثمان غنی ذو النورین، تو زرہ 480 درہم کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے خریدی۔ جب نکاح ہونے لگا تو سربالے بھی عثمان غنی بنے، اور یار کو تحفہ دیتا ہے شادی کا۔ حضرت عثمان غنی کو پتا تھا کہ علی کو زرہ بڑی پیاری تھی، اس لیے سوچا کہ تحفہ کیا دوں، خرید کر پہلے زرہ کے مالک بنے اور پھر وہی زرہ نکاح کا تحفہ مولا علی کو پیش کر، جو زرہ بھی واپس ہو گئی، نکاح کا گفٹ بھی ہو گیا، اور وہ 480 درہم مولا کائنات نے سیدہ زہرا پاک کو حق مہر ادا کر دیا۔ حضور نے فرمایا علی میری بیٹی کو حق مہر تم دے دینا، وہ تجھ پہ واجب ہے، اور تیری طرف سے ولیمے کا بندوبست میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ میں آج وہ بدلہ چکانا چاہتا ہوں کہ تیرے بابا حضرت ابو طالب نے میرے ولیمے کا بندوبست کیا، آج اس کا صلہ دینا چاہتا۔ جو نکاح ہوا اور رخصتی کے وقت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملے ارشاد فرمائے، آج ان کا یوم ہے، آج ان کا دن ہے، رخصتی کے وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت کے جملے ارشاد فرمائے، جو باپ بیٹھا ہے وہ باپ سنے، اور یہ بات ہر ماں تک پہنچا دے کہ بیٹیوں کو رخصت کرے تو نصیحت کیا ہوتی ہے۔ اگر یہ دو جملے نصیحت کے باپ اپنی بیٹی کو بول دے، ماں اپنے بیٹے کو بول دے، اللہ کی عزت کی قسم اس گھر میں کبھی فساد پیدا نہیں ہو سکتا، وہ جوڑا کبھی طلاق کی نوبت تک نہیں پہنچ سکتا، اس گھر میں نکاح کبھی ڈسکنیکٹ نہیں ہو سکتا، اس گھر میں کبھی جھگڑا اور فساد بپا نہیں ہو سکتا۔ وہ نصیحت کے جملے یاد رکھے، اور جب بیٹیوں کو رخصت کرے تو یہ جملے ضرور بولا کرے۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹی فاطمہ میں نے جوانوں میں سب سے پیارا جوان اس کے نکاح میں تجھے دیا، پہلے اس جوان کی تعریف کی حضور بیٹی کے سامنے۔
شریعت کا پابند ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے علی سے بڑھ کر کسی کو نبی کی شریعت کا پابند نہیں دیکھا. حضور نے فرمایا بیٹی فاطمہ میں نے تجھے اس علی کے نکاح میں دیا. میں جانتا ہوں کہ تو سردار نبی کی سردار بیٹی ہے, نبیوں کے امام کی شہزادی ہے. میں جانتا ہوں تو جنت کی کل عورتوں کی بولو سردار ہے. فاطمہ تو سیدہ تو نساء اہل الجنہ. پھر فرمایا فاطمہ تو سیدہ تو نساء اہل العالمین. میری بیٹی فاطمہ کل جہان کی عورتوں کی سردار اور کہیں نساء العالمین. اتنی بڑی شان کی مالک سیدہ. حضور نے نصیحت فرمائی بیٹی سردار نبی کی سردار بیٹی ہو کر بھی میرے علی کی خادمہ بن کے رہے. پتہ چلا بیٹی بادشاہ کی بھی ہو شوہر کی بولے خادمہ بن کے رہے, خدمت گزار بن کے رہے. اور ادھر حضور مولا علی کے پاس گئے پر میں علی میں نے جگر کا ٹکڑا کاٹ کے تیرے سپرد کیا. فاطمہ تو بدعۃ منی, فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, فاطمہ میری محبت ہے. میں نے اپنی محبت تیرے سپرد کی. میری محبت کی قدردانی یوں کرنا علی میری بیٹی کی آنکھ میں کبھی آنسو نہ, مجھے شہزادی کی آنکھ میں آنسو گوارا نہیں ہے, اس لیے مولا کو بھی میری بیٹی کی آنکھ میں آنسو گوارا نہیں. دوستان ذی احتشام ایمانداری سے بتائیں اگر بیٹی خادمہ بن کے رہے شوہر کی اور شوہر کبھی بیوی کی آنکھ میں آنسو نہ آنے دے اس گھر میں کبھی لڑائی داخل ہو سکتی ہے. آج ہمارے معاشرے میں طلاق کی شرح کیوں بڑھ گئی؟ بنیاد یہ ہے کہ ہم نے سیدہ کے کردار کو چھوڑ دیا, ہم نے حیدر کرار کے اس کردار کو چھوڑ دیا. آج ضرورت ہے اس کریکٹر کو اپنے گھروں میں پھر سے نافذ کرنے کی. سیدہ کا ذکر سن کے فقط واہ واہ بلے بلے کر کے چلے جانا یہ کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ اپنی بیٹیوں کو سیدہ کے نقش قدم پر چلایا جائے, اپنی بیٹیوں کو ان کی حاکمہ بنانے کا آج عزم کیا جائے, اپنی بیٹیوں کو سجدہ کی باندیاں بنانے کا آج ارادہ کیا جائے. سر پہ قرآن رکھ کے رخصت کر دینا ہی کمال نہیں. اس بیٹی سے کبھی جا کے پوچھا بھی جائے کہ تیرے سر پر جو قرآن رکھ کے بھیجا تھا بتا ختم کتنا کیا ہے, اس قرآن کو ترجمے کے ساتھ کتنا پڑھا, اس قرآن کو تفسیر کے ساتھ کتنا پڑھا. آج ضرورت سمر کی ہے. یہ وہ شہزادی کونین ہے کہ جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی تھی تو دھوم مچ گئی تھی, ابھی زمین پہ تشریف نہیں لائی تھی کہ دھوم مچ گئی تھی. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 41 دنوں کے بعد غار حرا سے گھر واپس لوٹے. ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ 7 دن کا کھانا حضور لے کے گئے تھے اور 40 دن تک واپس نہ لوٹے. 41ویں رات میں غار حرا میں پہنچ گئے. میں نے دیکھا وہ 7 دن کا کھانا بھی جوں کا تو پڑا ہوا تھا. میں گھبرا گئی اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کہیں کسی جانور نے حضور پہ حملہ نہ کر دیا. کھانا جوں کا تو پڑا ہے, آقا نظر نہیں آیا. ابھی یہ خیال آیا, روئی, حضور نے اندر سے پوچھا ماں تھی آنے والی تو کون ہے؟ ایک طرف کون بھی فرما رہا ہے اور دوسری طرف انتا بھی نہیں فرمایا. انتا مرد کے لیے ہے, کون کہہ کے بھی جانتے ہیں کہ آنے والا مرد نہیں آنے والی خاتون. عرض کیا نا خدیجہ الکبریٰ میں آپ کی رفیق کا حیات. حضور نے فرمایا من خدیجہ, کون خدیجہ؟ عرض کیا بنت خویلد, خویلد کی بیٹی. حضور نے فرمایا من ہوا, خویلد کون ہے؟ جب سارے
رشتوں سے حضور نے پہچاننے سے ریفیوزل دے دیا. ام المؤمنین فرماتی ہے میں سمجھ گئی مصطفیٰ اس وقت اس جہان میں نہیں کسی اور کائنات میں. میں انہی قدموں سے گھر پہنچ آئی. صبح دن چڑھا حضور گھر آئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے پوچھا خدیجہ رات کو خیریت سے آئی تھی؟ خبر بھی رکھتے ہیں اور من کی صدا بھی دے رہے ہیں. عرض کی آقا 40 دن گزر گئے تھے اب واپس تشریف نہیں لائے. اوروں کے خالی محبوب ہیں میرے محبوب بھی ہے شوہر عظیم بھی ہے. میں کیسے رہ سکتی تھی؟ بس حضور نے پوچھا خدیجہ آج میں جب انٹر ہوا تو میں نے اپنے کانوں سے سنا تو گھر میں اکیلی بیٹھ کر نکڑ میں کسی سے باتیں کر رہی تھی. There was no any another person. کوئی اور فرد نہیں تھا. آپ اکیلی گھر کی نکڑ میں بیٹھ کے کسی سے باتیں کر رہی تھی. عرض کی حضور جب گھر کے کام کاج کر کے میں تھک جاتی ہوں اور مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے تو میرے بطن کا بچہ مجھ سے باتیں کرنے لگ جاتا ہے. اس سے میرے دل کو سکون ملتا. بے چین کیفیت چین پاتی ہے. مجھے آرام نصیب ہوتا ہے. تاجدار کائنات نے خوشخبری سنائی. حضور نے فرمایا خدیجہ تیرے بطن میں بیٹا نہیں بلکہ بیٹی ہے. مبارک ہو. اس کا نام خدا نے فاطمہ بھیجا ہے اور یہ وہ میری بیٹی پیدا ہوگی کہ جب ہاتھ اٹھائے گی تو رب اتنے ہی میرے امتی جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دے گا جتنے میری بیٹی فاطمہ کہے گی. فاطمہ کا مرادی معنی ہی جہنم کی آگ سے بچانے والی. جہنم کی آگ سے بچانے والی. جب یہ سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا ابھی 4 برس کی تھی تو صحن کعبہ میں حضور رکوع میں تھے. ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے حضور کے جسد اطہر پر اونٹ کی بھاری اوجڑی رکھ دی. نن معصوم ہاتھوں سے سیدہ اتارنا چاہتی ہیں لیکن وہ بھاری اوجڑی اترتی نہیں. پھر آواز دے کر لوگوں کو جمع کرتی. سیدہ روتی ہیں. تاجدار کائنات کی آنکھیں بھی بھیگی سیدہ کا رونا دیکھ کر. جب اوجڑی ہٹائی گئی تو تاجدار کائنات نے شہزادی کونین کو سینے سے لگا دیا اور اٹھا کر فرمایا بیٹی بابا کا غم دیکھ کے رویا نہ کر. تیرے رب کا تیرے نبی سے وعدہ ہے. اے محبوب وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا. تکلیفیں سہ کے تاف کے پتھر کھا کے دکھ اور تکلیفیں سہ کر صبر کرنا آپ کا کام ہے. جب آپ صبر کرتے ہیں تو ہماری نگاہوں میں رہتے ہماری نظروں میں رہتے. محبوب کے ساتھ تیرے رب کا وعدہ ہے کہ اے حبیب کائنات کے جس ذرے کا میں خدا ہوں تو اس ذرے کا مصطفیٰ ہوگا. جہاں جہاں میری خدائی ہوگی وہاں محمد تیری مصطفیٰ ہوگی. آج کائنات میں دیکھ لیں مکہ کی دھرتی کا وہ جملہ جب ابھی 450 لوگ مسلمان تھے تب لگائی ہوئی مصطفیٰ کے زبان اقدس کی صدا پوری کائنات کے اندر پھیل چکی. آج جدھر لا الہ الا اللہ کی صدا ہے وہاں محمد رسول اللہ کی بھی صدا ہے. جہاں خدا کو ماننے والے ہیں وہاں مصطفیٰ کو ماننے والے صلی اللہ علیہ وسلم. دوستان عزیزِ شان یوں حضور کے گھر میں پرورش پانے والی یہ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا 4 برس کی تھی تو حضور نے ارشاد فرمایا ہم بیٹیوں کو جب 4 برس کی ہوتی ہیں تو تربیت شروع کرتے ہیں اور اگر اس عمر میں تھوڑی ڈانٹ ڈپٹ پلانا چاہیں تو گھر کی خاتون خانہ بول پڑتی ہے ابھی بچہ ہے ابھی بچی ہے تھوڑا بڑا ہونے میں دے خود سمجھ جائے گی سمجھ جائے گا. لیکن قربان جائے حضور نے فرمایا 4 برس کی عمر کی سیدہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 4 برس کی عمر میں اپنی بیٹی فاطمہ کی تربیت مکمل کر دی. ہم تربیت شروع کرتے ہیں اور سیدہ پاک نے اس تربیت کو مکمل
سیدہ پاک کی اس تربیت کو حضور نے مکمل کر کے ارشاد فرمایا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تربیت مکمل کر کے کتنی برس کی عمر میں؟ سیدہ پاک کی 4 برس کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری بیٹی بھی چوری کرے تو ہاتھ کاٹ دیتا ہے. یہ قانون نافذ کیا پہلے تربیت کر کے، پہلے ٹریننگ کر کے، پہلے ان کو سچائی اس مرحلے میں داخل کر کے. بے شک وہ پاک ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ امت کے لیے مشعل راہ ہے. تاکہ آج بیٹیوں کی تربیت باپ کیسے کرے، اور بطور بیٹی ان کا فریضہ منصبی یہ ہے کہ ماں باپ کی قدر و قیمت میں اضافہ کیسے کرنے کا باعث بنے. تاجدار کائنات جب تشریف لاتے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے گھر کے اندر بے چین رہ کر جو مصطفیٰ کی آمد کا انتظار کیا کرتی تھی وہ سیدہ زہرا پاک تھی. اور جب تک حضور گھر نہیں آ جاتے تھے سیدہ چین سے نہیں بیٹھا. کبھی گھر کے اس نکر میں انتظار کرتی، کبھی گھر کے اس حجرے اس نکر میں انتظار کرتی. جب حضور آتے دوڑ کے دروازہ کھولتی اور حضور کا ہاتھ مبارک اپنے ہاتھ میں لیتی. مصطفیٰ ان کی پیشانی چومتے، وہ حضور کا ہاتھ چومتی اور آقا کو پہلے بٹھاتی پھر خود بیٹھتی، بابا کا حال پوچھتی، سارے دن کے سفر کے حوال پوچھتی، حضور کے سفر کی تھکان دور کرنے کے لیے بابا کے پاس بیٹھتی، مسکرا کے کلام کرتی، حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کا اظہار کرتی. آقا کے قرب نے، مصطفیٰ کی معیت نے، نبی کی سنگت نے اور آقا کی توجہ اتحادی نے سیدہ کو وہ فیض دیا کہ سیدہ کا مکھڑا محمد کے مکھڑے کے مشابہ ہو گیا. اتنا مشابہ ہو گیا تھا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب کبھی حضور میرے بند حجرے میں رات کی تنہائی میں تشریف لاتے تو مجھے گمی ہوئی سوئی مل جاتی اور میں اکثر سوئی کے نکے میں دھاگا نبی کے مکھڑے کی چمک سے ڈال دیا کرتی تھی. وہی ام المومنین فرماتی ہے کہ سیم یہی کیفیت جب سیدہ تو نساء اہل الجنہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رات کی تنہائی میں میرے حجرے میں داخل ہوتی تو سیدہ کے چہرے پاک سے نور کی وہ شعاعیں نکلتی کہ میں ان کے چہرے کی چمک سے بھی اپنی سوئی کے نکے میں دھاگا ڈال دیا کرتی. سیدہ پاک کا چہرہ مصطفیٰ کے انوار کے ساتھ بھرا ہوا تھا. ام المومنین فرماتی ہیں سیدہ کی چال نبی کی چال جیسی لگتی تھی، ان کی ڈھال مصطفیٰ کی ڈھال جیسی لگتی تھی، ان کا انداز تکلم مصطفیٰ کے تکلم جیسا لگتا تھا. وہ جب چلتی ہوتی اور پردے کے نیچے سے میں ان کے قدموں کو دیکھتی یوں لگتا جیسے مصطفیٰ چل کے آ رہے ہیں اور کئی بار پہچاننے میں مغالطہ ہو جاتا تھا. جب وہ پسے پردہ بولتی یوں لگتا مصطفیٰ بول رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح فنا فی رسول تھی، فنا فی شیخ تھی، یوں بطور بیٹی اپنے فرائض نبھائے. اور جب رخصت ہو کے مولا علی کے گھر پہنچی وہاں بطور بیوی وہ فریضہ منصبی ادا کیا کہ پھر سارا دن خدمت حسنین کریمین میں رہ کر بھی کبھی شکوہ نہ ہوتی کہ فلاں شے کی کمی تھی اور وہ مولا علی نے پہنچائی نہیں. 3 دن تک بھی فاقے میں گزرتے، کبھی طلب رزق کی دعوت نہیں دی تھی اور کبھی مولا کائنات کو تکلیف اور پریشان نہیں کیا تھا. وہ مولا کائنات جو خود انجینئر تھے، ان کا شعبہ کیا تھا بولیے؟ انجینئر ان کا شعبہ تھا مولا کائنات. بہت کم لوگوں کو خبر ہوگی آپ کا پیشہ کیا تھا. اکثر یہی معروف ہے نا کہ یہودی کے باغ میں پانی دیتے تھے. یہ پارٹ ٹائم جاب تھی، فار ایور نہیں. فار ایور جاب آپ بطور انجینئر تھے اور سبجیکٹ اسپیشلسٹ تھے انجینئرنگ میں. اور پھر انجینئر بھی ایسے کہ آج کا انجینئر وہ دیواروں سے اوپر بلڈنگیں بنانے کا ماہر ہے. مدینہ پاک سے لے کر کوفہ تک رستے کے جتنے کنویں آتے ہیں اکثر کنویں مولا علی شیر خدا کے ہاتھوں کے بنے ہوئے. زمین کی تہ کے اندر پتھر اٹھا کے سینچنا
بغیر مشینوں کے وہ پتھر رکھنا، یہ مولا کائنات کے ہاتھوں کے بنے ہوئے کنویں بناتے ہیں اور اس کو ذریعہ معاش بنایا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ مولا علی کے ذمے 2 گھر تھے پرورش کے لیے، ایک اپنا گھر، ایک مصطفیٰ کا گھر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لیے بھی اگر کما کر بطور بیٹا اگر پیش کرتے تو مولا علی شیر خدا کرم و وجل کریم۔ اس لیے تاجدار کائنات نے فرمایا علی میں نے زندگی بھر 2 قربانیاں دی ہیں، ایک اپنی طرف سے، ایک اپنی امت کے مظلوموں، محکوموں، بے کسوں، ناتواؤں، کمزوروں، غریبوں اور مجبوروں کی طرف سے جو قربانی نہیں دے سکتے، مبارک ہو مصطفیٰ تمہاری طرف سے دے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا علی تو بھی زندگی بھر 2 قربانیاں دینا، ایک اپنی طرف سے، ایک محمد عربی کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری زندگی مولا علی پھر 2 قربانیاں دیتے ہیں، ایک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور ایک اپنی طرف سے۔ ایک دن سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کو بخار ہو گئے، مولا کائنات نے پوچھا شہزادی کونین آج آپ کے لیے کیا لاؤں؟ کہا آج اگر پسند فرمائے تو پوچھنے پر کہا کہ انار لے آئیے، آج انار کھانے کو دل کر رہا۔ مولا کائنات نے دن بھر کی مزدوری سے ایک انار خریدا، لے کر گھر کی طرف آ رہے تھے، رستے میں جوان ملا، اس نے کہا میری بیوی کو بخار ہے اور اس نے انار کھانے کی تمنا کی ہے، سنا ہے آپ کا صحیح گھرانہ، آپ کے ہاتھ میں جو انار ہے اگر آپ عنایت کر دیں تو میری بیوی خوش ہو جائے گی، قربان جائے۔ ایک خیال زہرا پاک کی طرف گیا، ایک خیال اس کی رفیقہ حیات کی طرف گیا، فیصلہ یہ ہوا کل کی مزدوری سے انشاءاللہ اپنی بیوی سیدہ پاک کے لیے انار لے جاؤں گا، معلوم نہیں ہے دوبارہ مڑ کے آئے انار۔ وہ انار سخاوت کر لیا، گھر پہنچے تو سیدہ گھر کے کام کاج کر رہی تھی اور بستر سے اٹھ کے کام کاج میں لگی ہوئی تھی۔ کہا سیدہ آپ تو بیمار تھی، سیدہ پاک کی نگاہ پہ قربان جائیں، فرمایا جب آپ میرے لیے لیا ہوا انار سخاوت کر رہے تھے، فرشتے بتا رہے تھے خدا نے آپ کو شفا یابی کی دولت سے مالا مال کر، وہاں نگاہیں دیکھتی تھی، وہاں تصرف چلتے تھے۔ اس کائنات کے اندر جس کائنات میں سجدہ تھی وہ ساری کائنات سجدہ کے دامن میں تھی، اور پھر یہ مقام، یہ تشخص، یہ ہستی، یہ مقام، یہ عزت کے مقام کہ بطور رفیقہ حیات بچوں کی پرورش بھی ذمہ تھی، اپنے ہاتھوں سے سارا دن چکی پیستی، رات ہوتی تو خالی مشکیزہ اٹھا کر پانی بھر کے کندھے پہ لا کے واپس لاتی۔ ایک دن حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، شہزادی کونین آپ کی اس مشقت کو دیکھ کے میں کیا سمجھوں؟ عرض کیا بابا آپ نے تو سکھایا ہے کہ اپنے کام خود کیا، اور رخصتی کے وقت جب ولیمے کا دن تھا، اس کو ملنی بھی کہتے تھے، ملنی تھی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کے گھر ولیمے کے دن آئے، ولیمے کو بندوبست چونکہ خود حضور علیہ السلام نے فرمایا ہوا تھا۔ جب تشریف لائے تو دیکھا حضور نے ایک سوٹ سرخ جہیز میں دیا تھا، صرف ایک جو پہنا ہوا تھا۔ جب وہ سوٹ مبارک حضور نے دیکھا تو سیدہ کے جسد اطہر پر وہ زیب تن نہیں تھا۔ پوچھا بیٹی ایک ہی تو سوٹ دیا تھا اور آپ گھر کا عام لباس پہن کے بیٹھی ہوئی ہیں جس کو پیغام لگے، کل جو سوٹ گفٹ کیا تھا وہ کہاں ہے؟ آج بھی تو شادی کا دن ہے۔ سیدہ پاک کھڑی ہو گئی، بابا سے عرض کیا بابا آپ سے تو سیکھا ہے، اللہ کے قرآن میں 4 سپارے کی پہلی آیت سیدہ نے بابا کے سامنے تلاوت، اللہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ لا تنال نہیں فرمایا، لا کبھی زائدہ بھی ہو سکتا تھا، لا کبھی نافیہ بھی ہو سکتا تھا۔ اللہ فرماتا ہے لن تنالوا البر، حروف نواصب جب آ جائے تو ہرگز ہرگز کی نفی دیتا، تم ہرگز نیکی کو پہنچ نہیں سکتے جب تک اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں خود محبوب، جو تمہیں خود پسند ہو۔ ایک طرف اس حیات زہرا کو رکھ لیں اور ایک طرف ہم اپنے
اپنے گھرانے کو رکھ لیں، ایمانداری سے بتائیں۔ ہم بھی بہت بڑے سخی بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہماری سخاوت کا انداز یہ ہے کہ یہ میں نے نہیں پہنا لہذا کسی کو دے دے، یہ جوتے میرے پہننے کے قابل نہیں رہے چھوٹے ہو گئے کسی کو دے دے، یہ برتن ہمارے استعمال کے نہیں رہے کسی کو دے دے۔ ہم وہ دیتے ہیں جو ہمارے استعمال کے قابل نہیں، فریزر سے وہ چیز نکالتے ہیں جو اب آج ہم نے نہیں کھانی۔ ہم ایسے سخی ہیں کہ جو ہم پسند نہیں کرتے ہم وہ سخاوت کرتے ہیں۔ اور گھر کا احاطہ کیجئے، ہماری بیٹیاں اور ہماری بیویاں کیا ایمانداری سے بتائیں، قربانی کا گوشت بھی اللہ کی راہ میں دینا ان عورتوں کے گھر دینا پسند نہیں کرتی جنہوں نے ان کے گھر کے کام نہیں کیے تھے، جو بلانے پر ان کے گھر کام کے لیے نہیں آئی تھی، جنہوں نے ان کے کپڑے سلائی نہیں کیے تھے، یہ فلاں وقت ہمارے کام نہیں آئی تھی، آج میں ان کے گھر گوشت کیوں دوں؟ ہم اللہ کا دیا ہوا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اللہ فرماتا تمہارے پاس ہے ہی کیا، تم تو سارے ننگے پیدا ہوئے تھے۔ یہ ٹوپیاں، یہ چادریں، یہ ممبر، یہ سب کچھ اس کی عطا ہے۔ جس نے ڈھانپا ہوا ہے یہ سب اس کی عطا ہے۔ بادشاہ کا پتر بھی ننگا پیدا ہوا تھا، غریب اور مسکین کا بیٹا بھی بولو ننگا پیدا ہوا تھا۔ وہ کہتا ہے تم سب حیثیت میں ننگے تھے، یہ میرا کرم ہے کہ تمہیں ڈھانپ رکھا ہے، عزت کے لباس عطا کیے ہوئے ہیں، عزت کی چادریں اوڑے تھے بیٹھے ہو، عزت کی ٹوپیاں اور لباس پہنے بیٹھے ہو، یہ میری عطا ہے، وگرنہ تمہاری حیثیت یہ ہے ملک عدم تم ننگے پنڈے آندہ اس جہانے، بندہ ایک کفن دی خاطر کنا پینڈا کرتا ہے، نصیب میں وہ کفن ہے اس کو میلا نہ ہونے دینا۔ ہم آج 15 لباس گھر کی کلیوں پہ لٹکا کے بھی غریب ہیں، 6 قسم کے جوتے گھر میں رکھ کے بھی غریب ہیں، 3 ٹائم کھانے کھا کے بھی بولو غریب ہیں۔ لیکن قربان جائیں سیدات النساء اہل الجنہ، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ بابا رب نے کہا ہے کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ رب کی راہ میں نہ دو جو تمہیں خود پسند ہے۔ آپ کا دیا ہوا سوٹ مجھے اتنا پسند تھا، آج دروازے پر ایک یتیم بچی آ گئی، اس نے کہا میری شادی ہے اور میرے پاس نکاح کا لباس نہیں ہے، میں نے آپ کا عطا کردہ لباس سخاوت کر دیا۔ مصطفیٰ پڑھ کے بیٹی کی پیشانی چومی اور میں تو نے محمد کی بیٹی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ بیٹی ہو تو ایسی سکی، بطور باپ ہو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نمونہ ہر باپ کے لیے۔ آج ایمانداری سے بتائیں ہماری بیٹیاں جہیز کے سوٹ کسی کو دینا پسند کریں گی؟ پھر خاص کر وہ کہیں گی یہ میرے ماں باپ کے گھر کا گفٹ ہے، یہ میں کیوں دوں؟ کسی کا گفٹ مصطفیٰ کے گفٹ جیسا ہو سکتا ہے، کسی کی عطا نبی کی عطا جیسی ہو سکتی ہے، کسی کی سخا مصطفیٰ کی سخا جیسی ہو سکتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ گھرانہ ہمیں یہ تمیز دے کر ممیز کرتا۔ پھر سورۃ الدہر اٹھا کے پڑھے، حسنین کریمین مریض ہو گئے اور ان کی شفا یابی کے لیے سیدہ پاک نے 3 دن کے روزوں کی منت۔ آج بھی ہمارے والدین جب ہم مریض ہو جاتے تھے تو منتے مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ اتنے نفل پڑھیں گے، اتنا سخاوت کریں گے، داتا صاحب بکرا دیں گے، فلاں جگہ یہ کریں گے۔ منت سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دین میں اس کی گنجائش اور اجازت۔ 3 دن کے روزے رکھیں، جب منت ہو جائے تو روزہ فرض ہو جائے۔ ماہ رمضان کے علاوہ بھی کچھ روزے فرض ہو گئے، نفلی روزہ جان بوجھ کے آپ نے توڑ دیے تو فرض ہو گئے۔ فرض تو فرض ہی ہوتا ہے۔ 3 دن کے روزے رکھے، پہلے دن جب افطاری کا وقت آیا تو تھوڑا سا سامان تھا پورے گھرانے کے لیے، ایک روٹی۔ جب عین افطاری کا لمحہ آیا تو دروازے پر ایک مسکین آ گیا۔ کون آ گیا بولیے؟ مسکین آ گیا، میں بھی روزے سے ہوں، اللہ کے نام پر مجھے بھی عطا۔ یاد رکھ لیں غریب ہونا اور بات ہے اور مسکین ہونا اور بات۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا محبوب آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دین کو
جٹلاتے ہیں. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. جو یتیموں کو دھکے دیتے ہیں اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتے. ایک ہوتا ہے غریب، ایک ہوتا ہے مسکین. ہم جب سخاوت کرنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں یہ غریب مسکین ہے، اس کو دے دیں. ایک ہی شخص کے لیے ہم دونوں لفظ بول رہے ہیں، یہ غریب مسکین ہے. جبکہ دیر از اے بگ ڈفرنس بٹوین ٹو پرسنالٹیز، ٹو آئیڈینٹیز اینڈ ٹو ڈگنیٹیز. یا دو شخصیات میں فرق ہے. غریب اور ہوتا ہے اور بولیے مسکین اور ہوتا ہے. غریب وہ ہے کہ جس کے پاس جتنا نظر آ رہا ہے اللہ نے اس کو دیا ہی اتنا ہے، چاہے وہ 24 گھنٹوں میں ایک ٹائم کا کھانا ہے، چاہے 48 گھنٹوں میں ایک ٹائم کا کھانا ہے. جس کے پاس جو نظر آ رہا ہے اللہ نے اسے دیا ہی اتنا ہے، وہ غریب ہے. مسکین اسے نہیں کہتے. مسکین اسے کہتے ہیں کہ جس کو رب نے خزانے بڑے دیے تھے لیکن کسی ظالم نے لوٹ کر اسے کنگال کر دیا، کسی جابر نے اس سے چھین کر اس کو دکھی کر دیا. اس مظلوم، محکوم، مجبور اور دکھی کو بولیے کیا کہتے ہیں؟ مسکین لٹے ہوئے کو کہتے ہیں. مسکین جس سے چھین لیا جائے اس کو کہتے ہیں. بنیادی فرق سمجھ آ گیا آپ کو؟ غریب سے چھینا نہیں گیا، رب نے دیا ہی اتنا. مسکین کو رب نے خزانوں کی کمی اس نے نہیں چھوڑی تھی. آگے کسی ظالم نے، جابر نے، فرعون صفت انسان نے اسے لوٹ لیا، اسے کنگال کر دیا. اس تعریف کے سینیریو میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. پارلیمنٹ میں بڑا شور ہے، روز دھماکہ ہے، روز شور شرابہ ہے، روز نعرے بازی. میری اتنی سیٹیں، میری اتنی سیٹیں، میری اتنی سیٹیں، میری اتنی سیٹیں. یہ تماشا سنتے ہیں روز نہیں؟ بولیے ان سیٹوں میں کسی غریب کی بھی جگہ ہے، کسی مسکین کا بھی رکھنا ہے، کسی دکھی کی بھی آواز آپ کو سنائی دی. یہ سارا تماشا کیا ہے؟ یہ وہی تماشا ہے جس کی آگہی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدثر اللہ نے ایڈوانس لوگوں کو پہنچا دی تھی. 5 سال پرانی باتیں نکال کے دیکھیں. آپ نے فرمایا تھا یہ جو لوگ حکمران بن گئے ان کو کلین چٹ دی جائے گی، سارے کیس ختم کر دیے جائیں گے، تو بھی گھاٹ میں دھو کر صاف ستھرا کر کے معاشرے کے سامنے لایا جائے گا. بولیے دھل چکے؟ بولو پارٹی سے بالا کر ہو کے ذرا بات سنیے. ممکن ہے کوئی پارٹی والا بھی بیٹھا ہو، مجھے اس سے غرض نہیں. میں اس ممبر پر بیٹھا ہوں جہاں سے حق بیان ہو. اگر دین فقط مسجد کی 5 وقت کی نماز، سال بعد 1 ماہ کے روزے، اور زندگی میں 1 بار حج، اور سال بعد زکوٰۃ ادا کرنے کا نام دین ہے، تو پھر تو دین پارٹ ٹائم ہوگا. 24 گھنٹے میں 1 گھنٹے میں نمازیں ادا ہو جاتی ہے، 23 گھنٹے ہم بے دین تھے. سال میں 11 مہینے روزے نہیں ہیں تو کیا ہم بے دین تھے؟ سال بعد زکوٰۃ دینی ہے مال پر تو کیا پورا سال ہم بے دین تھے؟ زندگی کی 60 سال عمر میں 4 5 6 دن حج کے ہیں وہ کرنے، کیا پھر ساری زندگی ہم بے دین تھے؟ دین فقط ارکان اسلام کی فقط پاسداری کا نام، یہ 10% دین کا حصہ ہے. 90% دین اسلام امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ آپ نے کوفہ میں دیا، امام مالک بن انس نے مسجد نبوی میں دیا، امام شافعی نے مصر میں دیا، امام محمد بن حنبل نے شہر بغداد میں دیا. 90% دین اسلام مجبوروں، محکوموں، مسکینوں اور یتیموں اور دکھیوں کے کام آنے کا نام ہے. اس لیے کہا کہ کیا ان کو نہیں دیکھا جو دین کو جھٹلا رہے ہیں؟ پورے دین کے اسکیجول کو جھٹلانے والے کون ہیں؟ آگے 2 چیزیں بتائیں، جو یتیموں کو دھکے دیتے ہیں اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب. یہاں نمازوں کا ذکر ہے، روزے کا، حج کا ذکر. پتہ چلا نمازیں پڑھ کے بھی یتیموں کو دھکے دے، مسکینوں کا حق چھینے، تو بولیے وہ دین کو جھٹلا رہا.
کعبے کا حج کر کے بھی اگر یتیموں کو دھکے دے، مسکینوں کو دھکے دے، تو دین کو بولو جھٹلا رہا۔ سال بعد مال میں سخی بن کے بھی وہ دین کو جھٹلا رہا، کیونکہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے۔ اس پوری صورت میں رب نے بے نمازی کو ڈسکس ہی نہیں کیا، سارا معاملہ ہی نمازی کا ہے۔ ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو نمازیں پڑھ کے بھی ریاکاری کرتے۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے، آج کل مسجدوں میں جگہ نہیں ہے، 11 مہینے سے سوائے چند بابوں کے مسجد میں کوئی نظر نہیں آتا۔ اس ماہ میں کیوں؟ اس لیے کہ سوال ہونا ہے کہ یار روزوں کا بھی حیا نہیں کرتا، ماہ رمضان میں بھی نماز کیوں پڑھتے؟ اس سوال کی جواب دہی میں گھر میں رکھنا چاہتا ہوں، میں نمازی بننا چاہتا ہوں۔ ہم پارٹ ٹائم نمازی ہو گئے، ہم سال بعد نمازی ہو گئے۔ کیا ساری زندگی نماز فرض نہیں تھی؟ کیا 11 مہینوں میں نماز نفلی ہو گئی تھی؟ اس مہینے میں بھی زیادہ فرض ہو گیا ہے۔ یقیناً درجہ تو بڑھ گیا، لیکن فرض کو بھولی۔ ایک فرض 70 فرضوں کے درجے میں اجر دیتا ہے، لیکن فرض فقہی حیثیت سے ایک ہی رہتا ہے، فقہی مقام میں ایک ہی رہتا ہے۔ دوستان عزیز احتشام، مسکین وہ ہے جسے لوٹا گیا۔ اس سینیریو میں آپ سے پوچھتا ہوں، ملک پاکستان اس وقت غریب ہے یا مسکین؟ تھوڑا سا اونچا سنتا ہوں، ساؤنڈ سسٹم نہیں ہے، آپ سے ذرا اونچا سننا چاہتا ہوں۔ اس وقت ملک پاکستان کیا ہے؟ بولو، مسکین۔ یہ واحد ملک ہے جس کو رب نے کسی قسم کے خزانوں سے محروم نہیں۔ نہر اس کے پاس، پانی کی فراوانی اس کے پاس، پہاڑ اس کے پاس، میدان اس کے پاس، فصلوں کی کثرت اس کے پاس، سبزیوں کی کثرت بولو، پھلوں کی کثرت اس کے پاس، طاقت کی کثرت، بیٹھنے قوت اس کے پاس، غیرت ایمانی بولو اس کے پاس، پاک فوج اس کے پاس، ہر نعمت سے نوازا گیا۔ معدنیات اس کے پاس، سونا چاندی تیل گیس ہر ذخیرہ اس کے پاس ہے، ذہانت اور متانت اس کے پاس ہے۔ لیکن بدقسمتی سے آج ہم دربدر کیوں ہیں؟ آپ ٹی وی چینل کھولیے، لکھا ہوگا آج ہم اتنے ارب کے قرضے لینے جا رہے ہیں، آج اتنے ارب کے قرضے معاف کرانے جا رہے ہیں، آج ہم اس بات کے دفاعی بن رہے ہیں، $1.1 ملین ہمیں قرضہ انشاءاللہ مل جائے گا۔ قرضے لینے پر اعزاز کرنے والی یہ قوم آج ملک پاکستان کی خیر حال کہاں ہے؟ دوستان عزیز احتشام، غیرت اور حمیت کیا ہاتھ مانگنے والا آگے کرنے کا نام ہے یا دینے والے سخاوت کے ہاتھ کو مصطفیٰ نے پسند کیا؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا لینے والے ہاتھ سے بولو، دینے والا ہاتھ بہتر افضل ہے۔ آج ہم اس ملک کو لوٹا گیا 76 سالوں سے، اس ملک سے بڑا مسکین ہے کوئی؟ اب بتائیں دین کیا ہے؟ مسکینوں کو بچانا۔ اس ملک کو بچانا دین ہے یا خالی سیاست ہے؟ یہ ہمارا دینی فریضہ ہے۔ اس ملک کی طرف کو میلی آنکھ سے دیکھے، مت سوچے میں نمازی ہوں، میں حاجی صاحب ہوں، میں پگڑی پہنتا ہوں، میں پیر صاحب ہوں، میں مولوی صاحب ہوں، میں مسجد کا امام خطیب ہوں، تو میرا کیا کام اس ملک کو بچانے کے لیے؟ قیامت کے دن کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا۔ جس وطن عزیز کو مادر کہتے تھے، جس کو ماں کہتے تھے، جس پر جیتے تھے، جس پہ چلتے تھے، جس کو صرف مدرسے کی فکر رہی، پیر خانے کی فکر رہی، جس کو فقط یہ فکر رہی کہ لوگ مجھے اچھا سمجھتے ہیں میں برا نہ بنوں، اس وجہ سے اس نے ملک کے لیے، اسلام کے لیے، دین کے لیے کردار ادا نہیں کیا۔ وہ سنت حسینی پر نہیں ہے، وہ مشرب حسینی پر نہیں ہے۔ اگر نمازیں پڑھنے پڑھانے کا نام فقط دین ہوتا تو مسجد نبوی سے بڑی نمازیں کس کی تھیں؟ خانہ کعبہ سے بڑی نمازیں کس کی تھی؟ امام نے دونوں جگہوں کی نمازیں چھوڑ کر کربلا کا سجدہ کیوں کیا؟ ریگزار کربلا پر اپنے بچوں کا خون کیوں بہایا؟ سیکھا ہوتے مکھن پکونا،
ڈاڈا اوکھا کم ہے، بچڑے دیکھ کے دین بچانا سخی حسین دا کم ہے۔ اے شیر ہر مسجد پڑھیا جانا ہے کوئی نہیں، اے شیر دے عمل کری مسجد نے کرنا ہے۔ اگر وہ گھر جا کے آپ کہہ کہ لاما صاحب تقریر تو بڑی کیتی ہے پر وچ سیاست دی گل بھی کیتی ہے، ہم سیاست صدیق اکبر کے قائل ہیں، ہم سیاست فاروق اعظم کے قائل ہیں۔ وہ فاروق اعظم جو راتوں کو منگل ود کامن پیپل، عام لوگوں میں اپنا تاج اتار کے، شاہانہ لباس اتار کے عام لوگوں میں گھل مل جاتے، کپڑا تان کے کسی کو پتہ نہ چلے کون ہے، قد مبارک لمبا تھا تھوڑا جھک جھک کے چلتے پتہ چلے میں عمر نہیں، چھپ چھپ کے راتوں کی تنہائیوں میں دیکھتے کوئی میری وجہ سے بھوکا تو نہیں سو گیا۔ کسی دروازے پر اگر آدھی رات کو رونے کی آواز آتی، عمر دروازہ بعد میں ناک کرتے، پہلے کندھوں پہ بوریاں آٹے کی اٹھا کے لا کے پھینک دے، پہلے چاول اور دال مہیا کر دے پھر دروازہ ناک کرتے۔ ہم اس سیاست کے قائل ہیں۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کبھی سیاست سے بھاگنے والے نہیں ہیں، وہ سیاست خلفائے راشدین کے قائل ہیں، آج بھی ہیں، قیامت تک رہیں گے، لیکن وہ پاکستانی سیاست سے ہاتھ اٹھا چکے کہ یہاں صرف سکہ چلتا ہے، یہاں خرید و فروخت ہوتی ہے، یہاں بدقسمتی سے سیٹوں کی فکر ہوتی ہے۔ آپ نے ایم این اے بن کے استعفیٰ دیا ہوا ہے کوئی مائی کا لال ایم این اے بن کے استعفیٰ دے؟ کیوں دیا تھا؟ اس لیے کہ جس اسمبلی میں غریب اور مسکین کی آواز کو نہیں سنا جاتا وہاں بیٹھنا بے دینی، دینداری کا تقاضا ہے کہ مسکینوں اور یتیموں اور دکھیوں کی پرواہ کی جائے۔ سیدات النساء اہل جنہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، این افطاری کا وقت ہے، مسکین آ گیا، سارا دن روزے تھا، میں بھی افطاری کا لمحہ ہے مجھے دے دیں، وہ روٹی اٹھا کے مسکین کو عطا فرما دی، خود پانی سے یا نمک سے افطار کر، اگلا دن آیا پھر روزے میں رکھا، منت پوری ہو رہی ہے۔ جب افطاری کا لمحہ آیا تو پھر ایک دروازے پر یتیم آ گیا، آپ نے وہ روٹی اٹھا کے یتیم کو عطا فرما دی۔ تیسرا دن روزے میں رکھا، پھر این وہی لمحہ، اسیر ہوں قیدی تھا، ابھی چھوٹ کے سیدھا درے زہرا پہ آیا، سنا ہے اس گھر سے خالی کوئی نہیں جاتا، اندر سے آواز آئی ہم خود بھوکے سوتے ہیں، آنے والوں کو خالی نہیں بھیجتے۔ تیسرے دن اٹھا کے بھی ڈال دی، ادھر سے رب نے وحی نازل فرما دی، سورۃ الدہر کی آیہ کریمہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا۔ کو مفسرین کہتے ہیں یہ آیت سیدہ فاطمہ الزہرا کے گرانے کے لیے نازل ہوئی ہے اور زہرا پاک کی شان میں نازل ہوئی۔ فرما دیا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئے شخص کو کلمہ پڑھایا اور نیو مسلم تھا، مجھے فرمایا سلمان یہ بھوکا ہے، مسافر ہے، دور سے آیا ہے، اس کے کھانے کا بندوبست کر دو۔ فرماتے ہیں میرا گھر تو مدینے میں نہ تھا، میں تو فارس سے آیا تھا، میں مدینے کی گلیوں میں چلا، کوئی دروازہ تو کھلا ہوگا، اس لمحے میں مجھے ایک ہی دروازہ ایسا نظر آیا جس سے آگے میرے قدم نہیں بڑھے، اور وہ سیدہ زہرا کا دروازہ تھا۔ نوک کر دیا، آواز آئی من انت؟ انا سلمان من الفارس، میں سلمان فارسی ہوں، خیریت سے آئے؟ ایک نیو مسلم کو کھانا چاہیے، مجھے امید ہے اس گھرانے سے ضرور ملے گا۔ سیدہ پاک نے گھر کے سارے برتنوں میں ہاتھ مارا تو کچھ بھی نہ تھا، بر وقت کچھ بھی نہ تھا۔ جب صحابہ نے شکایت کی کہ حضور ہمارے گھر میں کئی دن کھانا نہیں بنتا اور پیٹ میں پتھر باندھ کے گزارا کرتے، تاجدار کائنات نے فرمایا قسم ہے پیدا کرنے والے رب کی، اہل بیت مصطفیٰ کے گھر 6 مہینے چولہا نہیں جلتا۔ اور حضور نے اپنے بطن اطہر سے قمیض اٹھا کے دکھایا، تم نے ایک پتھر باندھا ہوگا، محمد عربی نے 2 باندھے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔
ہلکی سی رونے کی جب آواز باہر آئی، سیدہ نے کہا مولا آج دروازے پر آیا سوالی خالی نہ جائے، میرے بابا نے بھیجا ہے، تیرے رسول نے بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس اتنی بات کر کے جب آنکھوں سے آنسو بہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جب تھوڑی سی آواز سنی رونے کی تو واپس مڑنے لگے، شاید میں غلط وقت پہ آ گیا۔ ابھی قدم بڑھائے ہی تھے، سیدہ کی بارگاہ سے آواز آئی، سلمان فارسی رک جاؤ، ہم خود بھوکے سوتے ہیں، آنے والوں کو بھوکا نہیں رہنے دیتے۔ اپنے سر مبارک کی چادر تطہیر، عام کپڑا گھر سے اوڑھ کر چادر تطہیر اتار کر سلمان فارسی کو دے دی، اسے بازار میں لے جاؤ، کسی کو بھی بتاؤ گے یہ سیدہ کی چادر ہے تو حیا ہوگا۔ بس وہ لے کر بازار میں گئے تو یہودیوں کی دکانیں تھی، ایک یہودی کو کہا کہ کچھ کھانا چاہیے، کہا بدلے میں کیا دو گے؟ کہا یہ چادر تطہیر لایا۔ ابھی بتایا نہیں یہ کس کی چادر ہے، جو ہی یہودی کے ہاتھوں کو مس ہوئی اس کے دل کی کائنات بدل گئی۔ جن کی نسبت کی چادریں دلوں کی کائنات بدل کے رکھ دیں، ان کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا، ان کی زبان کے بول کا مقام کیا ہوگا، ان کی مجلس و معیت کا عالم، ان کی صحبت کا مقام کیا ہوگا۔ دوستان ذیت شام، پھر یہ سارا صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض تھا۔ علامہ اقبال شہر سیالکوٹ کا ایک کلندر ہے جس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، لیکن ہر داڑھی والا اسے علامہ سے شروع کرتا۔ علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین۔ یہ مصطفیٰ کی آنکھوں کا پیار ہے اور حضور علیہ السلام کی آنکھوں کا نور ہے، اور یہ مصطفیٰ کا نور ہے سیدہ پاک سلام۔ سیدہ کی شان میں اقبال گویا ہوتے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا، شہزادی ایک کونین ہے، عقیدتوں اور محبتوں کا یہ وہ جومر ہے جسے مصطفیٰ نے پیشانی سے چوم چوم کے امت کے لیے سامان محبت مہیا کیا، اور یہ نور چشم مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے سیدہ پاک سلام اللہ علیہا نے جب وہ چادر دی، وہ یہودی نے پکڑی، دل کی دنیا بدل گئی، کہا سلمان جو چاہتے ہو میری دکان سے اٹھا کے لے جاؤ، صرف اتنا بتانا جس چادر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے کہاں سے لائے ہو۔ یہ مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی چادر تطہیر، سامان سارا باندھ کے دے دیا، فرمایا چادر بھی لے لو اور سیدہ کو واپس کر دینا، اور عرض کرنا کہ یہودی نے بھی آپ کا کلمہ نانے کا پڑھ لیا، آپ کے بابا کا کلمہ پڑھ لیا۔ جب کلمہ پڑھ لیا، چادر واپس کر دی، سلمان فارسی پھر دروازے پر نوک کیا، اندر سے آواز آئی کون؟ کا سلمان من الفارس۔ فرمایا ابھی سامان تھوڑا تو نہیں ملا؟ کہا نہیں، اتنا مل گیا کہ چادر بھی واپس آ گئی۔ حضرت سیدہ پاک سلام اللہ علیہ نے آگے سے فرمایا سلمان شاید تمہیں ہمارے گھرانے کے اصولوں کی خبر نہیں تھی کہ جو تم واپس لائے ہو، ہم ایک بار جو دے دیتے ہیں پھر واپس نہیں لیتے ہیں، اس کو لے جاؤ کسی یتیم بچی کے سر پہ، اس یتیم بچی کی نسلوں سے سیدہ کی چادر تطہیر کی خوشبو پھوٹتی ہے۔ جن کی چادر تطہیر کا یہ فیض ہے، ان کی اپنی طہارت کا عالم، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، جن کی طہارتوں کا اعلان خدا نے کیا۔ قرآن پاک اٹھائیں، اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والو مسجدوں کو تم پاک کرو، مسجدوں کو، میرے گھروں کو تم پاک کرو۔ خدا نے اپنے گھروں کو ایمان والوں سے پاک کروایا، مصطفیٰ کے گھر کو خدا نے خود پاک کیا۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، یہ وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں، یہ وہ پاکیزہ نفوس قدسیہ ہیں جن کے لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری شہزادی کا حیا جنت میں یوں
ہوگا کہ تمام اہل محشر کے جن و انس کو آواز آئے گی، یا معشر الجن والانس نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم، اے اہل محشر سر جھکا لو، اور خالی ساری نہیں جھکانے، وغضوا ابصارکم نظریں بھی نیچی رکھنا۔ اب آپ دیکھیے جب یہ سر جھکا لیں تو نظریں کہاں ہو جاتی ہیں؟ بولے خود بہت نیچی ہو جاتی ہیں۔ تو جب ایک حکم میں دونوں شامل تھے، نکسوا رؤوسکم فرما دیا تو نظریں خود نیچے ہو گئیں جب سر جھک گیا۔ آج روزہ رسول پر لوگ گردن نہیں جھکنے دیتے، محشر میں خدا مصطفیٰ کی شہزادی کے سامنے بڑوں بڑوں کے گردنیں جھکاؤ، سر نیمے کر لو، اور نظریں بھی۔ کیوں دوسرا حکم آیا وغضوا ابصارکم، اپنی نظریں بھی نیچی رکھنا؟ کیوں کہ کبھی کبھی انسان سر جھکابے کے بھی ٹیڑھی نظر سے دیکھتا ہے، اور میں خبردار کوئی ٹیڑھی نگاہ سے بھی نہ دیکھے۔ 70,000 حوروں کے جرمٹ میں حتی تمرہ فاطمہ بنت محمد، میری مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ کا گزر ہونے والا ہے۔ حضور کی شہزادی کے گزرنے کا یہ اہتمام ادب ہوگا، اہتمام محشر ہوگا۔ وہ سیدہ سلام اللہ علیہا کا آج یوم وصال اقدس ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک دن پوچھا گیا کہ حضور عورتوں میں سب سے بڑھ کر کس سے محبت کرتے تھے؟ ام المومنین کی قربانی بر قربان جائے، حالانکہ وہ خود محبوبہ تھی، مگر فرماتی ہے یوں لگتا تھا حضور بیٹی فاطمہ سے زیادہ محبت کرتے۔ سیدہ نساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے پوچھا گیا کہ حضور عورتوں میں سب سے بڑھ کر کس سے محبت کرتے تھے؟ سیدہ نے اپنا نام نہیں لیا، کہ یوں لگتا تھا جیسے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ جب مردوں کا پوچھا تو سیدہ پاک نے کہا یوں لگتا تھا کہ ان کے بابا صدیق اکبر سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ وہاں محبتوں کے یہ رنگ تھے، وہاں قربانیوں کا یہ انداز تھا، وہاں پرائرٹیز تھیں، وہاں دوسروں کو اپنے سے زیادہ اہمیت دینے کا انداز تھا۔ آج ہم اپنے نفس کی پجاری ہونے سے باہر نکلیں گے تو کسی کا سوچیں گے، آج مادیت کی فضا سے باہر نکلیں گے تو کسی کو آنر، کسی کو عزت دینا سیکھیں۔ کبھی بھی کسی کو چیک کرنے کے لیے نہ بیٹھے، اس انداز سے بیٹھے کہ یہ مجھ سے بہتر لگ رہا ہے۔ قبلہ مفتی صاحب ہیں، علامہ خلیل صاحب ہیں، اکثر ہم اکٹھے ہوتے رہتے ہیں، لیکن عزت افزائی کی نگاہ سے دیکھنا، عزت کرنا، احترام کرنا۔ میں ان سے عمر میں چھوٹا ہوں، لیکن کبھی بھی احترام میں ان میں فرق نہیں دیکھا۔ یہ محبت دیتے ہیں، پیار دیتے ہیں، شفقت دیتے ہیں، ہم بھی ان کا دل سے احترام کرتے ہیں، ہر فرد کا کرتے ہیں، کیونکہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کی صحبت اور معیت نے ہمیں ہمیشہ سکھایا ہے کہ بیٹا دوسروں کا احترام کرو، ان کا ادب بجا لاؤ۔ اسی ادب کا نام دین ہے، اسی محبت کا نام بولو دین ہے۔ ان کے بارے سوال ہوگا، ان کے بارے پوچھا جائے گا۔ سیدہ نساء اہل جنہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ام المومنین فرماتی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن سیدہ کو بلایا تو سیدہ رو پڑی، کان میں کچھ بات۔ پھر بلایا حضور نے، جب روتے ہوئے شہزادی کو دیکھا تو حضور کو گوارا نہ ہو، پھر بلا کے ایسی بات کان میں کہی کہ آپ ہنس پڑی۔ ام المومنین فرماتی ہیں میں نے بعد ازاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد میں نے پوچھا کہ بیٹی فاطمہ آپ روئی کیوں تھی، پھر ہنسی کیوں تھی؟ وہ راز کی بات تو سنا دیں جو تاجدار کائنات نے آپ کے کان میں فرمائی۔ تو کہا امی حضور مجھے پہلی بات جو حضور نے فرمائی جس سے میں روئی، حضور نے فرمایا بیٹی میں آپ سے جدا ہو رہا ہوں، جدائی کی
خبر بھی زہرا کو دیتے، ملاقات کی خبر بھی زہرا پاک کو دیتے۔ صحابہ کہتے ہیں مصطفیٰ اس کی بگننگ، اس سفر کا آغاز بھی زہرا کے گھر سے ہوا اور ہر سفر کا اختتام بھی زہرا کے گھر پہ ہوا۔ سلام اللہ۔ 86 جنگیں لڑیں، 26 غزوات میں شرکت کی، لیکن ہر غزوہ کا سفر زہرا کے گھر سے اور واپسی زہرا پاک سلام اللہ علیہ کے گھر پر اختتام۔ فرماتی ہیں حضور نے جب یہ کہا جدا ہو رہا ہوں، میں رو پڑی۔ پھر آقا نے بلا کہا بیٹی مبارک ہو، میرے خاندان میں سب سے پہلے جو مجھ سے ملاقات کرے گی وہ میری بیٹی فاطمہ ہو۔ آج کے دن کے وصال اقدس کی خبر بھی حضور دے گئے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کہ اس وقت شہزادی کونین نے مجھے کہا امی جان میری الماری میں جو سب سے پیارا سوٹ ہے ذرا وہ نکال کے لائے۔ میں وہ نکال کے لائی اور آپ نے خود اپنا غسل مبارک فرمایا، خود غسل مبارک فرما کے خود زیب تن کپڑے لباس پہن کر آپ نوافل کی ادائیگی کے بعد جب آرام فرما ہوئیں، دانا ہاتھ مبارک چہرے پاک کی طرف تھا اور رخ کعبۃ اللہ کی طرف تھا۔ فرماتی اس حال میں ہم نے دیکھا کہ آپ کا وصال مبارک ہو چکا تھا۔ ان ہستیوں کو خبر ہوتی ہے کہ تیاری کس چیز کا نام ہے۔ دوستان ذیت شام، آج اپنی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنے خاندانوں کو ہم نے سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کے کردار پر چلانا ہے۔ ان کا کردار یہ تھا کہ دن بھر کا روزہ بھی ہے، گھر کے کام کاج بھی ہے، اور پھر رات مصلی پر ہے، اور ایک ہی سجدے میں رات بیت جاتی اور عرض کرتی مولا تیری اتنی چھوٹی راتیں ہیں کہ فاطمہ جی بھر کے سجدہ بھی نہیں کر سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری بیٹیوں کو، ہمارے خاندانوں کو، ہماری بیویوں کو، ہماری ماؤں کو اور ہمارے خاندانوں کو اللہ سیدہ پاک کے کردار سے روشن فرمائے، مالا مال فرمائے۔ اپنی بیٹیوں کو سیدہ پاک کی سیرت طیبہ پر لکھی ہوئی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علی کی کتب پڑھائیں، اسے آشنا کروائیں۔ اللہ تبارک و تعالی سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سیدہ پاک کے کردار بیٹیوں کو اور مولا علی شیر خدا کا کردار بیٹوں کو رب کائنات نصیب فرمائے۔ میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، نبی کا وسیلہ ہی کام بھی۔ علامہ اقبال پکار اٹھے بانوے آں تاجدارے حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ شیر خدا کی یہ رفیق حیات جن کو یہ شان رب کائنات نے عطا فرمایا، جنہیں نوکری کی حد کر دی اور گھر چلانے کی انتہا کر دی۔ کا دن تھا تو میں نے خود ساتھیوں سے کہا کہ سیدہ پاک کا دن ہو اور موضوع کوئی اور ہو وہ سوٹ نہیں کرتا، اس لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں آج سیدہ پاک کی سیرت طیبہ اور آپ کی حیات طیبہ پر ہم نے کچھ باتیں کی۔ کل انشاءاللہ علامہ محمد سرفراز قادری صاحب مرکز منہاج القرآن نظامت دعوت کے نائب ناظم ہیں، لاہور سے تشریف لائیں گے آپ کے پاس۔ تو میں تو چونکہ آپ کے علاقے کا ایک سپاہی ہوں تو لہٰذا گھر کی مرغی ہوں، آپ تھوڑا تاخیر سے بھی اگر آپ آئے یا آپ لوگ تھوڑا تعداد میں کم آئے، یہ مسجد بھر جانی چاہیے۔ کل لاہور سے مہمان آ رہے ہیں، کل ہر فرد اپنے ساتھ دو دو بندے، اللہ نے 2 ہاتھ دیے ہیں، اپنے دونوں بیٹے پکڑ کے لیں، اپنے بتیجے لیں۔ اگر آج مسجد تک نہیں لا سکتے تو سوچنا ہے وہ تیری قبر پر کیسے آئے، پکڑ کے لانے کے قابل بھی نہیں۔ آج وقت ہے انہیں یہ چیزیں سنانے کی، یہ باتیں سنانے کی، تاکہ انہیں کریکٹر ملے، کردار ملے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادبوا اولادکم، اپنی اولادوں کی تربیت ادب کی معراج پر کرو، اور یوں کرو کہ حضور نے فرمایا انہیں میری محبت سکھاؤ، انہیں میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ، انہیں قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ اس لیے آج ضرورت ہے ان کو محبت رسول کے قریب کرنے کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ مجلسیں ہیں
جن سے ان صحبتوں سے ادب اور محبت نصیب ہوتی ہے. بولیے کل کوشش کریں گے بھرپور. علامہ سرفراز قادری صاحب آج کی نوجوان نسل دین سے دور کیوں، یہ موضوع ہے ان کا. تو نوجوان آئیں گے تو ان کو سنائیں گے نا. اپنے جوان بیٹے لے کے آئے کہ یہ دین سے دور کیوں ہے. آپ پریشان ہیں نا میرا بیٹا دین سے دور کیوں ہے، تو اس کی وجوہات بتائیں گے، پھر اس کا حل بتائیں گے. بڑا خوبصورت موضوع ہے. کل بھرپور سے شرکت فرمائیں. اور انتظامیہ جو ہے یہ دوسری مسجد میں ہوگا، وہ اندر والی جی جامع مسجد سلطانیہ میں. اور پھر کوشش کرے کل ساؤنڈ سسٹم کا بندوبست. آج کل چونکہ ڈیلی چلنا ہے، ہم رات سائدہ سفر پہ ہوتے ہیں، اور اگر آگے سے سسٹم یہ ہو جائے تو گلے کے لیے پریشانی ہے. ڈیلی کا معمول ہے، پورا مہینہ ہم نے چلنا ہے. پھر عصر کے بعد بھی روزے کی حالت میں، فجر کے بعد بھی روزے کی حالت میں. تو ہم بھی انسان ہیں. کوشش کریں پہلے ایک دن چیک کریں جا کے انتظامیہ ساؤنڈ کو چلا کے چیک کریں، اس کو اوکے کریں، ہر چیز کو ایکوریٹ کر کے پھر اس کو لے کے چلیں. وما علینا الا البلاغ. سبحان اللہ. مادر آ مرکز پر عشق، مادر آ کارواں سالار عشق. یہ بتایا جا رہا ہے کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی عظیم ماں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جو عشق ہے چلتا پھرتا عشق، جن سے عشق کا جھومر ملتا ہے، جس پہ عشق ناز کرتا ہے، جن پہ عشق جو ہے وہ نازاں ہے، ان وہ جو سالار عشق ہیں، یہ ان کی ماں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اقبال نے حد کر دی. اقبال نے وہ محبتیں پیش کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی خدمت میں کہ اس کا ایک اپنا انوکھا انداز ہے. اور اقبال نے جو شعروں میں دیا ہے، ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علیہ نے امت کو وہی نثر میں دیا. آج شیخ الاسلام نے اپنی 1400 کتابوں میں سے سب سے زیادہ کتابیں اگر شخصیات پر لکھی ہیں تو وہ مصطفیٰ کی اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی اہل بیت پر بے شمار کتابیں لکھی، بڑا مواد دیا ہے. جوان حسنین کریمین کا کردار پڑھے، اللہ سن کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. مفتی صاحب دعا فرمائے.